أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك یا سیدی یا حبیب اللہ۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کسی لفظ دعا سے سلام دیا جائے تو تم ایسے لفظ سے سلام دو جو اس سے بہتر ہو، یا کم از کم وہی لفظ دہرا دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اللہ کے فضل و توفیق سے مالک لم یزل نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے۔ ایمان کی قوت، ایمان کی طاقت، ایمان کی شان کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ ایمان کی بنیاد پر مسلمان کے تقاضے بھی پھر کچھ اور ہیں، تو مصافحہ، معانقہ، ملنا آپس میں یہ ہر دین میں ہے، لیکن جو طریقہ رب ذوالجلال نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہے۔ تو اس لحاظ سے عزت و تکریم اور محبت بھی اس سے بڑھتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے اگر تمہیں کوئی السلام علیکم کہے تو تم جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہو۔ اگر کوئی تمہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہے تو تم اسے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو۔ باہمی محبت اور پیار کے جذبات کو تر و تازہ کرنے کا یہ بڑا ہی مؤثر طریقہ ہے۔ ایک دفعہ آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک آدمی حاضر ہوا تو اس نے آپ کو السلام علیکم کہا، تو آپ نے اس کا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے ساتھ دیا۔ تو دوسرا آدمی آیا، اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے ساتھ سلام کیا، تو آپ نے اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ اور ایک تیسرا آدمی آپ کی بارگاہ میں آیا تو اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو آپ نے اس کا جواب صرف وعلیکم کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا۔ تو اس آدمی نے عرض کیا کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کے مطابق جواب نہیں دیا۔ اس نے مسکرہ والا آیت طیبہ تلاوت کی، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے میرے لیے کوئی فضیلت چھوڑی ہی نہیں جس کی مثل میں تیرے سلام کا جواب جو ہے لٹاتا، لہٰذا جو تم نے کہا وعلیکم میں نے کہہ کے وہی عظمت تمہارے اوپر لٹا دی، تو لہٰذا تم اس عظمت کے، اس فضیلت کے حقدار تھے کہ رب کائنات آپ پر رحمت بھی عطا فرمائے، برکتیں بھی عطا فرمائے اور آپ کو عزت بھی عطا فرمائے۔ اس لحاظ سے ایک آدمی آقا امام الانبیاء علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو فقال السلام علیکم فرد علیہ ثم جلس، اس آدمی نے السلام علیکم کہا جس کے جواب میں نبی کریم علیہ السلام نے لوٹا دیا، پھر وہ بیٹھ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم عشرا، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں۔ اب کچھ تقاضے ہیں ہمارے مسلمانوں کے آپس میں کہ اب جس وقت ہم جدا ہوتے ہیں اس وقت بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، جس وقت ہم آپس میں ملتے ہیں اس وقت بھی طریقہ ہوتا ہے، بندہ مسجد میں آیا ہے اس کا بھی طریقہ ہے، محفل میں آیا ہے اس کا بھی طریقہ ہے، تو یہ طریقے سارے ہم نے اسلام سے سیکھنے ہیں۔ آج جو نئے نئے پروفیشنل دور کے مطابق جو ہے پروفیشنل لوگ ہو گئے کہ لوگوں کو دیکھ کر رسم و رواج اپنانا شروع کر دیا، وہ بائے بائے اور جو ہے نئے نئے لفظ نکال لیے۔ تو اس لحاظ سے انسان کو سوچنا چاہیے، ایک تو السلام علیکم کا جو تلفظ ہے اس کا بڑی احتیاط سے دھیان رکھنے کے لحاظ سے انسان پوری توجہ سے اس کو ادا کرے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کے زمرے میں لفظ کوئی اور بول دے جس کا معنی کچھ اور نکلے، بجائے بندہ دعا دینے کے اس کے لیے بد دعا کر رہا ہو۔ جس طرح کہتے ہیں السلام علیکم، تو اس طرح لفظ تیزی سے بولتے ہیں تو اس میں السلام علیکم جس وقت کہتے ہیں تو السلام کا معنی ہے تم پر موت واقع ہو، بجائے بندہ دعا دینے کے اس کو بد دعا دے رہا ہے۔ تو جب مسلمان کا مسلمان سے تقاضا یہ ہے کہ فرمایا مسلمان کا مسلمان پر حق بھی یہ ہے جب بھی وہ اسے ملے تو اس کو سلام کہے، تو سلام کہنے کا طریقہ ہے السلام علیکم، اس کا لفظ جو ہے تلفظ صحیح طریقے سے ادا کرے۔ اکثر بعض اوقات ہم دوست صحابہ ایمان والے آپس میں ملتے ہیں، بس کیا حال ہے جی، جناب ٹھیک ہے جی، اور گھر والے ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے جی،
اس نے جو اسلام کا تقاضا تھا اس کو تو پورا نہیں کیا، تو لہٰذا جس وقت بھی مسلمان سے ملے تو وہ اسے السلام علیکم کے لفظ لازمی بولے تاکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرے، سنیں گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ بنی اسرائیل کے ایک بندے کا واقعہ ہے، آقا امام الانبیاء علیہ السلام اس کو ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک بندہ اپنی بستی سے چلا اور اپنی بستی سے باہر نکل چکا تھا، اس کا ارادہ اگلی بستی میں جانے کا تھا، تو راستے میں اللہ نے فرشتے کو بھیجا، کیا میرے فرشتے جاؤ جا کے اس سے سوال کرو تم کہاں جا رہے ہو۔ تو جس وقت فرشتہ اللہ کا آیا آ کے اس نے اس سے سوال کیا اس آدمی سے، تو اس نے کہا اس فلاں بستی میں میرا ایک دوست ہے، اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں، تو دل نے چاہا کہ جاؤں گا اس کے پاس بیٹھوں گا سلام کروں گا، برکت کی باتیں ہوں گی، ملوں گا واپس آ جاؤں گا۔ تو کہا کہ تمہارا اس کے پاس جانے کا کوئی اور ارادہ ہو؟ اس نے کہا نہیں بس میں نے تو اس کو اللہ کی رضا کے لیے ملنا، وہ نیک بندہ ہے، دوست ہے، اچھا ہے، میں نے کہا چلو چاہیں اس سے ملتے ہیں اور مل کے سلام کر کے واپس آ جائیں گے۔ تو فرمایا فقط سلام کرنے کا ارادہ ہے؟ تو اس کی ہاں میں نے بس فقط سلام کرنے کا ارادہ ہے۔ تو فرمایا پھر تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں بھی بخش دیا ہے، اللہ نے اس کو بھی بخش دیا ہے، فقط سلام کی برکت سے، کہ تمہاری نیت خالص یہی ہے کہ میں نے اس کو سلام کرنے جانا ہے، اس کو سلام کر کے میں نے واپس آنا ہے، اس سے ملنا ہے، ملنے کی وجہ سے اللہ نے تم دونوں کو بخش دیا ہے۔ اللہ نے کتنا حسین مقام عطا فرمایا ہے مومنین کے لیے، اس لیے آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے غلاموں جب بھی تم آپس میں ملو تو بجائے فرمایا اور لفظ بولنے کے، لفظ السلام علیکم کہہ کر جو ہے اپنے بھائی کے لیے دعا بھی کیا کرو۔ تو فرمایا چونکہ عبداللہ بن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں کہ آقا امام الانبیاء علیہ السلام سے روایت ہے، فرمایا انہو قال السلام اسم من اسماء اللہ تعالی فاشفوہ بینکم، آپ نے فرمایا کہ السلام رب کائنات کے اسماء میں سے ایک اسم ہے، اسے آپس میں خوب پھیلاؤ، یعنی کہ جب بھی تم ملو آپس میں السلام علیکم کہا کرو، اس کو فرمایا عام کرو۔ تو مجلس کے بھی آداب ہوتے ہیں، کیونکہ جس طرح اب نماز سے پہلے نمازی بیٹھے ہوتے ہیں یا نماز کے بعد اس طرح علم کی مجلس لگی ہوتی ہے، یا بندہ کسی پنچایت میں جاتا ہے تو فرمایا یا تو بندہ جا کے خاموشی سے بیٹھ جائے، یا اگر سارے اس کی طرف متوجہ ہوں تو پھر ان کو سلام کرے، اگر وہ آ کے سلام کرتا ہے تو اس پوری محفل کے اوپر اس کا جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اگر ان میں سے ایک بندہ بھی جواب دے دے تو فرمایا وہ واجب ادا ہو جائے گا، اگر کوئی بھی جواب نہ دے تو فرمایا سارے گناہگار ہوں گے۔ اس طرح ایک احتیاط یہ بھی ہے کہ نماز سے پہلے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں، بندہ نمازی بعد میں آیا ہے، آگے اونچی آواز سے کہتا ہے السلام علیکم، تو کچھ نمازی اپنے وظائف میں لگے ہوئے ہیں، کچھ نوافل پڑھ رہے ہیں، کوئی تلاوت قرآن کر رہے ہیں، تو بندہ آگے اونچی آواز سے سلام کرتا ہے، اب ان میں سے اگر کوئی بھی جواب نہ دے سارے گناہگار ہوں گے، اگر ایک کی بھی جواب دے دے تو فرمایا اس کا حق تو ادا ہو جائے گا، لیکن جو باقیوں کی توجہ ہے وہ اس کی طرف ہو جائے گی۔ اس لحاظ سے نمازی کو احتیاط چاہیے کہ جس وقت وہ نماز سے پہلے آئے نمازی بیٹھے ہوں تو فرمایا یا تو اپنے جو قریب جن کے بیٹھتا ہے ان کو سلام کر لے یا پھر خاموشی اختیار کرے۔ اسی طرح مجلس کے آداب ہیں۔ تو پھر اس کے بعد ایک اور بڑی ہمارے اندر ایک اہم مسئلہ ہے کہ مجلس میں آیا ہے بندہ، محفل میں آیا ہے یا کسی اور مقام پہ بندہ گیا ہے تو السلام علیکم سب کو بول دیا لیکن مصافحہ کسی سے نہیں کیا، یا ان میں سے 2 4 5 کے ساتھ مصافحہ کر لیا، باقی کے ساتھ بندہ ویسے بیٹھ گیا، تو اس سے فرمایا دوسرے مسلمان بھائیوں کی دل آزاری ہوتی ہے۔ یا تو وہ سب سے مصافحہ کرے، اگر سب سے مصافحہ نہیں کرتا تو مشترکہ سلام کہہ کے بیٹھ جائے، یا سب سے مصافحہ کرے یا کسی سے بھی نہ کرے تاکہ کسی مسلمان کی دل آزاری نہ ہو۔ اس لحاظ سے فرمایا آقا امام الانبیاء علیہ السلام نے اذا سلم المسلم علی المسلم فرد علیہ سلمت علیہ کہ علیہ الملائکۃ 70 مرہ، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو سلام دیتا ہے اور وہ اس کا جواب لٹا دیتا ہے تو ملائکہ اس کے لیے 70 دفعہ سلامتی کی دعا کرتے ہیں۔ ایک مرتبہ سلام کہنا مسلمان کا مسلمان کے لیے، اور آگے مسلمان بھائی کا جواب دینا۔ ایک دفعہ اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آگے سے اس نے کہہ دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، تو فرمایا ایک دفعہ سلام کہنے سے اللہ کے فرشتے اس کے لیے
70 دفعہ سلامتی کی دعا مانگتے ہیں، سنیے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آقا امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ انس بن مالک کو اس کو روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ میں 10 سال کا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام میں نے کیا اس کے متعلق مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ ایک دن آپ نے مجھے فرمایا انس انی موصیکا بوصیۃ فاحفظھا، کہ اے انس میں تجھے وصیت کرتا ہوں تو اسے یاد کر لے۔ پھر فرمایا کہ اکثر الصلاۃ فی اللیل یحبک الحفظۃ واذا دخلت علی اہلک فسلم علیہم یزید اللہ فی برکتک، کہ رات کو کثرت سے نوافل پڑھا کرو تو محافظ فرشتے تجھ سے محبت کریں گے، جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو ان کو سلام کہو، رب کائنات تیری برکتوں میں اضافہ فرمائے گا۔ اور اگر تو بستر پر سونے سے پہلے طہارت کر سکتا ہے تو فرمایا فإنک، اگر تو بس تم اس کو طہارت کرنے کے بعد وضو کرنے کے بعد اپنے بستر پہ آؤ، تو فرمایا یہ رب کائنات کے محبوب نے مجھے وصیت ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ اگر تم طہارت کر کے وضو کر کے بستر پہ سوتے ہو، اگر تمہیں اس حالت میں موت آ گئی اللہ شہادت کا مقام عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا سلام کرنے سے تمہارے نیکیوں میں، نیک اعمال میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہے گا۔ گھر میں آؤ سلام کرو، گھر سے نکلو سلام کرو، فرمایا مسجد میں آؤ تو اس کے بھی آنے کے فرمایا تقاضے ہیں، دعا پڑھو اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور فرمایا ساتھ اعتکاف کی نیت بھی کر لو، نویت سنت الاعتکاف، اور ساتھ ہی فرمایا اعتکاف کی نیت کے ساتھ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بھی ساتھ سلام جو ہے سرکار کی بارگاہ میں پیش کر لو، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارے محبوب حاضر و ناظر ہیں۔ فرمایا تم یہ کام کرو اللہ کی رحمت کے فرشتے فرمایا تمہیں ڈھانپ لیں گے۔ تو اس لحاظ سے فرمایا کہ انسان کے لیے یہ عزت و عظمت ہی ہے، انسان کے لیے بزرگی ہی بزرگی ہے، فقط ایمان کی بنیاد پر کہ کلمہ طیبہ پڑھا ہے، کلمہ طیبہ پڑھنے کی بنیاد پر رب کائنات نے اس کو یہ عظیم شان عطا فرمائی ہے۔ اور فرمایا جس وقت دو مسلمان بھائی آپس میں سلام کہنے کے بعد مصافحہ کرتے ہیں، معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں، تو فرمایا ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں کو بخش دیتا ہے، دونوں کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اس لحاظ سے ہمیں فرمایا افشوا السلام، سلام کو فرمایا ہمیشہ عام کرو بجائے اور لفظ بولنے کے۔ مسلمان مومن کے لیے یہ اس کا ایمان تقاضا کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے لفظ اپنی زبان پہ عام کرے۔ اس کو جاری رکھے اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔